الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز حاضرین، بزرگان دین، سننے والے تمام مرد و خواتین، الحمدللہ سیرت صحابہ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو سیرت صحابہ ہماری سیریز ہے، اس میں سے جس صحابی کے سلسلے میں ہم سننے جا رہے ہیں وہ صحابی ہیں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زندگی سے ہمیں کافی دروس و عبرت ملیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جیسی زندگی جینے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کتابیں لکھی گئی۔ ایک کتاب جو عربی زبان کے اندر ہے، جس کا عنوان ہے اس کتاب کا کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے لیسنس، ان کی زندگی سے دروس اور عبرتیں۔ اس کتاب کے اندر مؤلف نے تقریباً آپ کے زندگی سے 231 یعنی 231 درس کو، ان کی زندگی سے لیسنس کو بیان کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی زندگی کتنی اہم اور کتنی حساس زندگی تھی، اور کتنی ہمارے لیے ان کی زندگی کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور دروس ہیں، مواعظ ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے آج کے موضوع کے مناسبت سے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 کے اندر، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے راستے کے بارے میں جو کوشش کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی اپنے راستے کو ان کے لیے ہم آسان کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ رب العالمین بلا شبہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ رب العالمین کے راستے میں محنت، جد و جہد، سٹرگل، ڈیڈیکیشن اور اللہ رب العالمین کے راستے میں محنت والی زندگی تھی۔ تب جا کر انہیں اسلام کی دولت ملی، ایمان کی نعمت ملی، نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے انہیں مالا مال کیا جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے، اللہ رب العالمین کی دین، اللہ کی عبادت اور حق کی پہچان کے لیے کوشش کی اور دین کے راستے میں وہ لگ گئے، تب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ جب بھی ہم لوگ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے نام کے آگے ایک فارسی لفظ آتا ہے۔ تو یہ فارس کے رہنے والے تھے، سلمان الفارسی، یعنی فارس اس زمانے میں سپر پاور ملک تھا، ایران، روم اور ایران ہی کو فارس کہا جاتا تھا، جہاں پر جو ہے فارس کے لوگ رہتے تھے۔
تو یہ ایران کے تھے، اس کے لیے ان کا نام سلمان الفارسی پڑا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلمان اور ان کی کنیت ابو عبداللہ الفارسی تھی، اور نام جو ہے صحابہ کرام کے درمیان سلمان المعروف تھا، سلمان الخیر ان کا نام تھا، معروف جو نام تھا وہ سلمان الخیر تھا۔ ان کی اہمیت اور صحابہ کرام کے نزدیک ان کا سٹیٹس، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف، وہ صحابہ اور انصار جنہوں نے مدینے میں رہ کر مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ان کا سپورٹ کیا مال کے ذریعے سے، اور ہر طریقے سے ان کا جو ہے ساتھ دیا، ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ جو مدینے کے سٹیزنز تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے مدد کی، ان کا نام انصار۔ اور جو لوگ مہاجر ہجرت کر کے آئے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر، رسول کے خاطر، ان کی انہوں نے مدد کی۔ یہ دونوں لوگ حضرت سلمان فارسی کے متعلق جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، کہ انصار نے کہا کہ سلمان ہمارے آدمی ہیں، انصار کے آدمی ہیں۔ مہاجرین نے کہا نہیں، انہوں نے ہجرت کی، یہ مہاجرین میں سے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ ہمارا آدمی ہے۔ مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ مہاجر ہے، انصار کہہ رہے ہیں کہ انصاری ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ تم کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ تو مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہجرت کر کے چونکہ فارس سے آئے ہیں تو یہ مہاجرین بھائیوں میں سے ہمارے بھائی ہیں۔ انصار نے کہا کہ نہیں، ان کی ایک مدت تک یہاں پر رہائش ہوئی ہے مدینے کے اندر، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا، منا، سلمان وہ ہم میں سے ہے، منا اہل البیت، یعنی وہ اہل بیت میں سے ہے، یعنی ہمارے خاندان میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو اپنے خاندان کا فرد کہا۔ چاہے تو اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ وہ مہاجرین کا فرد ہے یا تو انصار کا فرد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کا نہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ احادیث کو بیان کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق منسوب کر کے کہہ دوں۔ پھر بھی ان کی 60 احادیث کتب کے اندر موجود ہیں، 60 احادیث موجود ہیں، اور اس میں سے متفق علیہ 3 ہیں، یعنی وہ احادیث جن پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کا اتفاق ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 احادیث ہیں۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ جب آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کر دی، یعنی اسلامک بردرہوڈ ان کے ساتھ قائم کر دیا۔ چونکہ مدینے کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاندان نہیں تھا، بھائی نہیں تھے، قبیلہ نہیں تھا، تو جو بھی مہاجر آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے فرد کے ساتھ اس کا اسلامک بردرہوڈ یعنی اسلامی بھائی چارہ قائم کر دیتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیدھے سادے آدمی تھے، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شادی ہو گئی تب بھی وہ اپنے بیوی کی طرف ان کے حق کا خیال بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی کو، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سیدھے سادے انداز میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ تمہارے بھائی کو دن میں روزہ اور رات میں تہجد یہی ہے، اور کسی سے ان کو لینا دینا نہیں۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء، جو ان کے اسلامی بھائی چارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہا کہ جب حضرت سلمان آئے تو کہا کہ ان کے لیے کھانا لاؤ، ان کے لیے کھانا لاؤ۔ کہا سلمان نے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاتے، کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا آرام کے لیے، کہا کہ میں تہجد ادا کرنا چاہتا ہوں، قیام اللیل۔ اللہ کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے،
اسی بات میں دونوں کا بحث و مباحثہ ہوا، دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، یعنی وہ عبادت کرنے کی ضد کر رہے ہیں، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حقوق بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق رکھا ہے، اسے آرام دو، تمہارے آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اسے بھی آرام دو، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تم ان کا حق ادا کرو۔ تو اسی بات پر دیکھیے ہمارے پاس بھی ہم بھی جھگڑا کرتے ہیں، ہم بھی لڑائی کرتے ہیں، ہماری لڑائی مقصد کی لڑائی ہوتی ہے، ہماری لڑائی دنیا کی لڑائی ہوتی ہے، ہمارا جھگڑا مال دولت پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بحث و مباحثہ ہو رہا ہے نیکی میں سبقت کرنے کا ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو جی جی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کی تائید کی اور کہا کہ ہاں بے شک سلمان جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہر چیز کا تم پر حق ہے، ان حقوق کو تم ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس حق کو بھی تم ادا کرو۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 60 احادیث میں نے کہا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند آیتیں بھی نازل ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے چند آیتیں نازل ہوئی۔ سورۃ الجمعہ کی جو آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، مجلس میں ہے اور سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، اور سورۃ الجمعہ کی ایک آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی یہ آیت کریمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ اور لوگ بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک آپ سے نہیں ملے، یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بھیجے گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ سے نہیں ملے، اور اللہ رب العالمین سب پر غالب کمال حکمت والا اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ آیت کریمہ کے متعلق کہاں قال قلت من ہم یا رسول اللہ، یعنی یہ آیت کریمہ یعنی بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کو اللہ رب العالمین نے بھیجا لیکن یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، یہ کون لوگ ہیں اس سے مراد؟ تو فلم یراجعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، حتی سأل ثلاثا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت سے کون مراد ہیں جو جن کی ملاقات آپ سے ابھی نہیں ہوئی؟ وفینا سلمان الفارسی، جبکہ ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھا، پھر فرمایا ثم قال لو كان الایمان عند ثریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھا اور پھر فرمایا اگر ایمان ثریا پر بھی، ثریا کے پاس بھی ہوتا، یعنی وہ سیارہ وہ ستارہ جو بہت دور ہے وہاں پر بھی ایمان ہوتا تو ان لوگوں میں سے کچھ آدمی، یا فرمایا ایک آدمی اسے ضرور حاصل کرتا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے مراد سلمان جیسے لوگ ہیں، فارسی جیسے لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے مسند احمد اور دیگر کتب احادیث کے اندر صحیح سند سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ملتا ہے۔
اور یہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے، ہمارے لیے درس کا باعث ہے، اور کتب احادیث کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اس کو غور سے سنیں کہ یہ جو ہدایت کی جو دولت ہمیں ملی ہے، مجھے اور آپ کو، کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں توحید کی دعوت ملی، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو توحید کی دعوت پانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، کتنی اذیتیں ان کو دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، کیا ان کو قربان کرنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کی زبانی وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ، یعنی وہ خود بہت بڑے کسان تھے، فارمر تھے، اور میں اپنے باپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین میں تھا، یعنی سب سے زیادہ بلاؤڈ، سب سے زیادہ پسندیدہ میں تھا۔ آواز آ رہی ہے نہیں؟ اس میں سب سے پسندیدہ میں تھا، اور میرے ساتھ ان کی محبت تھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ میں میرے باپ کے لیے تھا، میرے والد کے لیے تھا، اور ان کی محبت میرے ساتھ ہمیشہ قائم رہی۔ انہوں نے کیا کیا، گھر میں مجھے جو ڈیوٹی یا مجھے جو کام سونپا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے گھر کے اندر آگ کے پاس رکھا۔ آگ کے پاس کا مطلب کیا تھا؟ یہ مجوسی تھے، مجوسی کا مطلب آگ کے پجاری، آگ کی پوجا کرنے والے، اور ایک اولڈ ریلیجیس، یعنی بہت پرانے دھرم ہیں، یہ غلط دھرم ہے، غلط جو ہے مذاہب ہیں، لیکن بہت پرانے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر جو صحیح حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ما من مولود یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ نیچر کیا انسان کا؟ اللہ کی عبادت، ایک اللہ ایک ہے، اللہ کی گواہی۔ ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ آواز تھوڑا چھوٹی کرو، صحیح چھوٹی نہیں، آپ کو سنائی دے رہا ہے جی۔ حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو یحودانی، اس کو یا تو یہودی ہیں تو یہودی بناتے ہیں، اور ینصرانی، اگر وہ نصرانی ہے تو نصرانی بناتے ہیں، اور یمجسانی، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر تین جو پرانے دھرم ہیں، جو تین پرانے ریلیجنز ہیں جو غلط ہیں، انہوں نے اہل کتاب، اس میں سے دو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو کتاب دی گئی، نصرانی اور یہودی، اور یہ مجوسی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس حدیث کے اندر ان تین دھرموں کا، تین مذاہب کا ذکر کیا۔ تو مجوسی، یہ جو مذہب تھا نا، آگ کا پجاری، یہ بھی پرانا مذہب ہے، یہ بھی پرانا مذہب تھا، غلط تھا، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو کہتے ہیں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ نے، میرے والد نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی، وہ اس دھرم کا بڑا اس کو بنانے والے تھے، یعنی جو آگ ہمیشہ سلگاتا رہتا ہے، دھرم کے، ان کے مذہب کے لحاظ سے آگ کبھی نہ بوجھے، آگ کو جلاتا رہنا، آگ ہی سب کچھ ہے، آگ جلاتے رہے۔ تو میں ہمیشہ جو ہے مجوسیت کی میں نے بڑی جدوجہد کی، اس کے لیے کوشش کی، خود کہتے ہیں سلمان الفارسی، میں نے کوشش کی، حتیٰ کہ میں آگ کا ایسا خادم بن گیا، آگ کی خدمت کرنے والا، ہمیشہ میں جلاتا رہتا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک لمحہ بھی میں نے اس کو بجھنے دیا۔ سبحان اللہ، اتنے پکے وہ مجاور بن کے بیٹھ گئے آگ کے، اور مجوسی تھے وہ خود کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کبھی والد محترم ان کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے، بچے کی حفاظت، بچے کی محبت اتنی تھی کہ صرف آگ کے پاس ان کی ڈیوٹی تھی۔ بڑے مالدار تھے اس گاؤں کے اندر، وہ بہت مشہور تھے، ان کی زمین تھی، جائیداد تھی، بڑی پراپرٹی تھی، یعنی عظیم جائیداد تھی ان کی۔ حدیث خود بیان کرتی ہے کہ میرے باپ کی ایک بڑی عظیم جائیداد تھی۔ انہوں نے ایک دن کیا ہو گیا، ایک دن عمارت کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے، یعنی گھر کے کام کی وجہ سے مصروف ہونے کی وجہ سے کہا، بیٹا آج اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں، اپنی جائیداد تک، اپنی زمین تک میں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تم چلے جاؤ، ذرا دیکھ کر آؤ۔ اور پھر والد نے مجھے کچھ احکام بھی صادر کیے، کچھ آرڈر بھی دیے، کچھ ڈیٹیلز بتلائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں سلمان جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے، جب نکلے
تو جاتے 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 ان کا گزر ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا، ایک چرچ کے پاس سے ہوا، گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ تو اس وقت وہ ان کو عیسائی مذہب معلوم نہیں تھا، نصرانی کیا ہے، نصارہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو بس وہ اپنے یعنی جائیداد، اپنی زمین کی طرف نکلے، تو خود کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا، ایک عیسائیوں کے جو عبادت گاہ کے پاس سے ہوا۔ تو میں نے ان کی آوازیں سنی، ان کی عبادتوں کو سنا، تو مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور میرے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہے، اور اس معاملے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ بہرحال وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ آوازیں آنے لگی تو میں اندر داخل ہوا اور آوازیں سنی اور ان کے پاس چلے گیا، اور ان کی میں نے نقل و حرکت کو میں جب دیکھنے لگا، جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی عبادتیں مجھے پسند آئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی جو عبادتیں تھیں وہ مجھے بڑی پسند آئی، مجھے ان کی دین کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، اور میں نے یہ کہا کہ یہ دین جو نصرانیوں کا دین ہے، جو نصرانیوں کا دین ہے، یہ مجوسیت سے بہتر ہے، یہ جو مجوسی ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس دین کی بنیاد کہاں ہے، یعنی اس کا جو مین پلر ہے یا اس کی بنیاد ہے کہاں ہے؟ تو ان نصرانیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ اس کی بنیاد شام میں ہے۔ شام کا مطلب سیریا کے اندر ہے۔ سلمان گھر واپس آئے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس گیا، چونکہ بہت تاخیر ہو چکی تھی تو انہوں نے مجھے یہاں تک کہ باپ خود پریشان ہو کر بلانے کے لیے چند لوگوں کو انہوں نے بھیج دیا، اور جب باپ نے پوچھا کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ کام کیے یا نہ کیے، کہا کہ میں نہیں کیا، یعنی بڑے سچے تھے، کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ البتہ باپ کے ساتھ، والد محترم کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، مکالمہ کہتے ہیں کنورزیشن، بات چیت۔ کہا کہ ابو جان، آپ نے جو مجھے کام سپرد کیا تھا میں نے وہ کام تو نہیں کیا، البتہ ابو جان میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو عبادتیں کر رہے تھے، اور ان کا کام مجھے بڑا پسند آیا، اللہ کی قسم میں انہی کے پاس رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور میں آپ کا کام نہ کر سکا۔ تو باپ نے ان سے کہا بیٹا اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، اور تمہارے جو باپ دادا کا دین ہے، آبا کا دین ہے، وہ اس دین سے بہتر ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، وہ ہمارے دین سے بہتر ہے، یعنی ان کی عبادت کا طور طریقہ انہیں بہت پسند آیا۔ کہا باپ کی طرف سے سختی بھی، اور باپ کو خود محسوس ہوا کہ یہ بچہ جو ہے اب ہو سکتا ہے میرا بیٹا بگڑ جائے یا اس دھرم سے یا اس دین سے، مجوسیت سے نکل جائے۔ تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو زنجیروں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ، بیڑی جو ہوتی ہے نا لوہے کی زنجیریں، اس کے ساتھ ان کے ہاتھ کو اور پیر کو باندھ دیا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا گیا، بعض روایتوں کے اندر کہ پیروں کو باندھ دیا گیا بیڑیوں کے ساتھ کہ کہیں یہ باہر نکل نہ جائے۔ سلمان نے اسی وقت عیسائیوں کو، یعنی وہاں کے جو عیسائی تھے ان کو پیغام بھیجا، کہا کہ جب کوئی ایسا قافلہ، ایک جماعت آئے جو شام کی طرف جا رہی ہو، سیریا کی طرف جا رہی ہو، ایسا کوئی قافلہ آئے تاجروں کا، عام طور پر تاجر جاتے تھے یہاں سے وہاں، تو مجھے اطلاع دے دینا۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے قافلے کی اطلاع دی گئی۔ کچھ ایام کے بعد جب شام کا قافلہ آیا ان کے ہاں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ نکلنے کا وقت ہو تو اس وقت مجھے اطلاع دے دینا۔ ان کو اطلاع دے دی۔ جب اس قافلے کے لوگ اپنی ضرورت کو پورا کر لیے، اور جب واپس وہ لوگ جانا چاہ رہے تھے عیسائی کا قافلہ شام کی طرف، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی گئی۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں کی جو بیڑیاں تھیں اس کو اتار پھینکا، اور ایک جو ہے اس قافلے سے جا کر ملاقات ہو گئی، اور پھر حضرت سلمان فارسی کا یہاں پر اپنے گھر اور اپنے والدین سے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے جہاں وہ اپنے گھر سے نکل گئے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنی زمین جائیداد کو قربان کر دیا۔ اب یہاں سے وہ شام کی طرف نکل گئے۔ شام جب پہنچے سیریا، دیکھیے ان کی زندگی میں نے جو ہے باقاعدہ لکھا ہے کہ آج کل کے جو یعنی ان کی زندگی کے کتنے سٹیپس ہیں اور ان کی زندگی کہاں کہاں گزری، اور آج موجودہ وقت میں ان پلیسز کو یا ان لوکیشنز کو کیا کہا جاتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بھی بتاؤں گا۔
تو شام سیریا گئے، کہاں سے؟ ایران سے۔ اب ان کا پہلا جو سفر ہے وہ شام کی طرف ہوا۔ جب وہ شام پہنچے تو وہاں پر پوچھا کہ کون سی شخصیت ہے جو تمہارے دین والوں میں سب سے افضل ہے، یعنی تمہارے ریلیجن کے اندر سب سے افضل شخصیت، سب سے بہتر شخصیت تم کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فلاں گرجا گھر کا، فلاں چرچ کا جو پادری ہے وہ ہمارے ہاں سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ تو اس کے بعد خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میں اس دین یعنی نصرانیت کی طرف میں راغب ہوا ہوں، مجھے پسند ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں اور اس گرجا گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ عبادت کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، آ جاؤ۔ بس کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ داخل ہو گیا اور اس پادری کے ساتھ رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں اس پادری کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن وہ بڑا برا آدمی نکلا، وہ پادری بڑا برا آدمی نکلا۔ وہ ایسے اس کے اندر یہ برائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے پاس سے صدقہ جمع کرتا، صدقے کا مال جمع کرتا اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کیے بغیر اپنی تجوری بھرتا۔ یعنی وہ پادری کرپشن والا نکلا اگر کہا جائے، سب سے لیتا لیکن اپنی تجوریاں بھرتا، یہاں تک یعنی وہ کسی کو نہ دیتا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے، سونے چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے۔ اور کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرنے لگتا، میں اس سے نفرت کرنے لگا۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ اس کی موت ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ اب جب تدفین کا وقت آ گیا تو لوگ، عیسائی لوگ وہاں پر دوڑے اور اس کو دفن کرنے کے پروگرامز بنانے لگے۔ تو میں نے کہا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو بڑا برا آدمی تھا، یہ تو بڑا برا آدمی تھا، وہ تو یہ تم لوگوں کے صدقوں کو وصول کرتا لیتا اور اس کی ترغیب دلاتا، لیکن جب تم اس کے پاس اپنے صدقات کو جمع کرواتے تو یہ اپنے پاس جمع کر لیتا، اس کو ذخیرہ کر لیتا اور مساکین کو نہیں دیتا۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم، تم کو اس کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اس کے خزانے کی خبر دیتا ہوں، میں دے سکتا ہوں کہ اس کا وہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر ہمیں بتاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس سونے چاندی کے بھرے 7 مٹکوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے اس حشر کو دیکھا تو عیسائیوں کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ یہ بڑا برا پادری تھا، بڑا اس کا کردار بڑا برا تھا۔ اس کے بعد اس کو دفن کرنے کے بجائے، صندوق میں رکھنے کے بجائے اس کو سولی پر لٹکا کر انہوں نے یعنی ان عیسائیوں نے اس پادری کو پتھروں سے سنسار کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسی جگہ پر ان لوگوں نے ایک دوسرے پادری کو متعین کیا، مقرر کیا، جو لوگوں کو عبادتیں کرواتا تھا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس پادری کو اس پادری سے اچھا پایا، کیونکہ اس کے اندر دنیا کم یعنی آخرت کے بارے میں وہ زیادہ بولتا تھا اور دن رات وہ عبادتوں میں لگا رہتا تھا۔ دیکھیے اصل میں جو عیسائی ہوتے ہیں اس کے اندر رہبان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہی جو ہے یعنی عبادتیں اس طرح کرنا، اور لوگ جو ہے اس کے ذریعے سے متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ تو یہاں پر یہ پادری جو تھا وہ دنیا سے بے رغبت تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت میں نے کسی سے نہیں، اتنی مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں اسی کے ساتھ کچھ زمانے تک، کچھ وقت تک رہا اور پھر اس پادری کی بھی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ بالآخر جب اس کی وفات کا انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تیرے ساتھ، میں نے یعنی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تیرے ساتھ رہا اور میں نے تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے قبل اس قسم کی محبت میں نے کسی سے نہیں کی۔ اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ پہنچی اور تو خود اس کو محسوس کر رہا ہے، اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت کرے گا اور مجھے کیا حکم دے گا؟ مجھے یہ بتلا کہ مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہے، کون سا اسٹیپ لینا ہے، کیا مراحل ہے اس کے بعد؟ اس نے کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میں جس دین پر تھا میرے علم کے مطابق کوئی بھی اس دین کا پیروکار نہیں ہے، ایسا پابندی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنے سے پہلے جو صحیح دین تھا وہ اصل میں نصرانی تھا، عیسائی مذہب تھا، اور عیسائیت نے جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات تھیں اس کو پابند کرنے والا وہ صحیح تھا، اور جو مکہ وہاں تھا وہ دین ابراہیم علیہ یعنی دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، ان کے بھی پیروکار تھے، لیکن ان کے اندر بھی شرک، بدعت اور خرافات آ چکے تھے۔ تو کچھ پادری یعنی جو صحیح تھے وہ صحیح رہنمائی بھی کرتے تھے، کہا کہ مجھے ایسا معلوم نہیں ہے کہ کوئی اب ایسا جو صحیح عبادت کرنے والا کوئی ہے، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں، جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس کے اکثر جو امور کو، چیزوں کو لوگوں نے ترک کر رکھا ہے۔ ہاں البتہ ایک آدمی جو موصل یا موصل شہر میں ہے وہاں پر اس دین پر چلنے والا ہے تو اس کے پاس چلے جانا۔ اس سیکنڈ پادری نے ان سے کہا۔ تو موصل تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے جب وہ وفات ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں موصل والے آدمی کے پاس پہنچا۔ موصل یہ بھی جو ہے عراق کا ایک شہر ہے، عراق کا شہر موصل اس کو ابھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا ان کی قربانیاں یہاں پہنچے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ اے فلاں آدمی نے موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں تجھ سے ملوں، یعنی اس پادری نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں تجھ سے ملوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی اس کے یعنی اس دین کے پیروکار ہو۔ اس نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس ٹھہر سکتے ہو۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس اقامت اختیار کی، میں نے رہا، میں نے اسے بھی بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کے دین پر برقرار تھا، یعنی جو پہلا والا پادری تھا ویسے ہی یہ بھی اب اس پادری یعنی تیسرے پادری، تھوڑے مدت کے بعد اس پادری کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس کے اوپر آثار دیکھے کہ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو اس سے میں نے یہی کہا کہ اے فلاں تو نے مجھے تیرے بارے میں وصیت کی تھی، ایک جو اس سے پہلے والی تھے اس نے تیرے بارے میں مجھے وصیت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ تیری صحبت میں رہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہونے والا ہے وہ تجھ دیکھ رہا ہے، یعنی تیری موت کا وقت قریب ہے، اب تو مجھے کیا وصیت کرے گا، کیا حکم دے گا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق ہمارے دین پر قائم صرف ایک آدمی ہے جو نصیبین میں ہے، اور یہ نصیبین کہاں ہوتا ہے؟ اس کا نام بھی نصیبین ہے، یہ ترکی میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جانے کا حکم دیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں پھر نصیبین میں چوتھے پادری کے پاس پہنچا، یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا قصہ نہیں ہے۔ تو میں چوتھے پادری کے پاس پہنچا، کیونکہ جو آدمی اپنے دین کے اوپر بہت سخت ہوتا ہے نا اس کے اندر چینجنگ ہونے کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ جو چاہے وہ غلط مذہب پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتا تھا تو وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، یہ عام طور پر جو ہے دیکھا گیا، یہ مشاہدہ ہے، عام تجربہ ہے۔ چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے اور خود وہ آگ جلانے والے آدمی تھے، اس لیے ان کے اندر ایک شدت تھی، ایک تڑپ تھی کہ میں حق کو کیسے پہچانوں۔ کہتے ہیں کہ نصیبین میں چوتھے پادری کے پاس رہا، جب وہ بھی فوت ہو گیا اور دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے صاحب کے پاس پہنچا، میں اس کے پاس آیا اور اس کے بارے میں نے یہی یعنی جب اس کے بھی انتقال کا وقت آیا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم جو ہے اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پاس، یعنی لمبا واقعہ ہے۔ تو چوتھے پادری نے جو ہے وصیت کی، اس نے وصیت کی، کہا کہ جو ہم جس دھرم پر ہیں یا جس مذہب پر ہیں ایسا کوئی میرے معلومات میں نہیں ہے جو ہمارے دین پر قائم ہو، تو اس کے پاس جا سکے۔ البتہ کہا کہ عموریہ میں ایک آدمی ہے، وہ دین کے معاملے میں ہماری طرح ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اس کے پاس چلے جانا کیونکہ وہ ہمارے دین پر برقرار ہے۔ پس جب وہ مر گیا یعنی چوتھا پادری مر گیا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموریم کہتے ہیں، یہ بھی ترکی کے اندر ہے، وہاں پر پہنچے تو اسے اپنا سارا ماجرا جو اس سے پہلے کا قصہ تھا وہ سنایا۔ تو عموریہ کی پادری نے کہا کہ تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں نے ان کی صحبت اختیار کی اور اسے اس کے اصحاب کی سیرت اور دین پر پایا، یعنی جیسے پہلے کے ساتھی تھے ویسے ہی دین پر پایا۔ اور پھر یہاں پر ایک ان کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ عموریہ میں رہتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کاروبار بھی، کچھ تجارت بھی شروع کی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس کمائی بھی کی، یعنی اس پادری کے پاس کمائی بھی کی، حتیٰ کہ میں کچھ گائے اور کچھ بکریوں کا مالک بھی بن گیا۔ اب اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا تو جب اس کے اوپر علامتیں کچھ موت کی دکھائی دینے لگی تو میں پھر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ
اب تمہارے پر موت کا وقت قریب ہے، اب تم کس کی وصیت کرتے ہو، کس کے ساتھ مجھے رہنے کا حکم دیتے ہو کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ اس نے کہا میرے بیٹے میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے دین پر پابند ہو، دین کا پابند ہو، جس کے بارے میں تجھے حکم دے سکوں۔ لیکن پانچواں جو پادری تھا اس نے کہا کہ میں آخری نبی کی کچھ علامتیں میں دیکھتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو تم ان کے پاس جانا۔ یہ پڑھا لکھا تھا، یہ پڑھے لکھے تھے، کہا کہ ان کے پاس جانا۔ اب جو ہے وہ اس نبی کے آمد کا، اس کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اس نبی کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ تو اس پادری نے 6 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق بتلائی جو انجیل کے اندر تھیں، اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا تورات کے اندر، انجیل کے اندر باقاعدہ ذکر تھا، اور اللہ رب العالمین نے اسی ذکر کو سورۃ الصف کے اندر بیان کیا، کہا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ انجیل کے اندر بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کے بارے میں خبر دی تھی۔ اب جو پانچواں پادری تھا اس نے کہا کہ ایک نبی کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، نمبر 1 اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ دین توحید تھا، حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ انا من المسلمین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ کہا پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیے جائیں گے۔ دوسرا، وہ عربوں کی سرزمین میں آئیں گے، نہ ایران میں آئیں گے نہ عراق، وہ عربوں کی سرزمین میں آئیں گے۔ اور تیسری صفت یہ بتلائی کہ وہ ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، ایسے شہر کی طرف مائگریٹ کریں گے، ہجرت کریں گے جو 2 حروں یعنی کالے پتھروں والی زمین کے درمیان ہوگا، اور ان کے درمیان کھجور کے درخت ہوں گے، اور اس کی اور علامت بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوں گی، یعنی بہت ساری علامتیں ہوں گی جو ہائڈ سیکریٹ نہیں بلکہ وہ ظاہر ہوں گی۔ چوتھا اس نے یہ کہا کہ وہ ہدیہ یعنی تحفے کو قبول کریں گے، ہدیے کو قبول کریں گے۔ نمبر 5واں، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ صدقے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، وہ کھائیں گے نہیں۔ چھٹا، ان کے کندھوں کے درمیان یعنی جو شولڈر ہے اس کے درمیان ایک سیل ہوگی جو ختم نبوت ہوگی، یعنی نبی اللہ کے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کی ایک چھوٹی سی یعنی سیل ہوگی۔ اگر تجھے استطاعت ہے تو عرب کے ان علاقوں تک تو پہنچ جا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب فوت ہو گیا، اسے دفن کر دیا گیا، تو عموریہ، اب اندازہ لگائیے کہ ترکی وہاں سے یثرب کی طرف سفر ان کے لیے مشکل تھا، جب تک اللہ کو منظور تھا۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عموریہ شہر کے اندر رہا، پھر میرے پاس ایک قافلہ آیا، بنو کلب یعنی عرب کا ایک قافلہ آیا، ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، کہا کہ اگر تم مجھے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤ، بس سمجھ میں آ رہے نا، سرزمین عرب کی طرف لے جاؤ تو میں تم کو اپنی گائیں، اپنی بکریاں دے دوں گا۔ اس زمانے میں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہی تھے، گائے، بکری، اونٹ، یہ بہت بڑی دولت تھی اس زمانے میں۔ دیکھیے دین کے خاطر، سچائی کے خاطر اور حق کے خاطر کہا کہ مجھے صرف وہاں تک لے چلو، میں اپنے گائیوں کو، اپنے جو بکریوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے گائیں اور بکریاں ان کو دے دی، اور انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بلا لیا۔ قافلے والوں نے جا کر آگے خیانت کر دی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دھوکہ یہ کیا کہ اپنے ساتھ تو رکھ لیا، ان کو پتا چلا کہ یہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے پوچھنے والا۔ تو اس زمانے میں غلام کا سلیو کا سسٹم تھا کہ کسی کو پکڑ کے جو بیچ دیتے اور اس سے بڑی دولت بٹورتے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ میں ان لوگوں نے بیچ دیا۔ اللہ اکبر، تکلیف دیکھیے کتنی پریشانی۔ تو بیچ دیا۔ جب وہ
مجھے وادی قرا یعنی ایک جگہ کا نام عرب کی وہاں تک لے کر پہنچے تو انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا، مجھے سیل کر دیا، اور میں اسی کے پاس ٹہر گیا۔ جب میں نے کھجوروں والے درخت دیکھے، یعنی جب وہ یہودی مجھے لے کے جانے لگا اور میں نے کھجوروں والے درخت دیکھے، تو ایک تو غلام ہے اور غلامی کا سسٹم بڑا خطرناک تھا، لیکن کہتے ہیں مجھے امید ہونے لگی کہ وہی شہر ہے جو میرے ساتھی نے بیان کیا تھا، یعنی کھجوروں والا شہر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جو یہودی تھا اپنے پاس مجھے رکھا ہوا تھا، اس کا چچا زاد بھائی آیا، اگر چچا زاد بھائی کہیں تو کزن بردر آیا، چچا زاد بھائی جس کا تعلق بنو قریظہ کا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے سیرت کے اندر اس سے پہلے سنا، مدینے کے اندر جو حقیقی یعنی جو یہودیوں کا شہر تھا وہ الگ تھا، لیکن اپنا جو اکنامک اور فینانشیل اور جو مالی طور پر وہ اسٹرانگ ہو چکے تھے، مدینے کے اندر ہو گئے تھے۔ مدینے کے اندر آ کر تین جو مدینے کے اندر یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ تین خاندان ایسے تھے جو مدینے کے اندر آ کر مدینے کا جو پورا اکنامک یعنی سسٹم تھا، پورا جو تجارت تھی ان کے ہاتھ میں تھی، اور مدینے کے جو وہاں کے جو باشندے تھے یعنی وہاں کے جو اوریجنل سٹیزنز وہ ان کے ہاتھ کے نیچے آ چکے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس یہودی کا جو جس کے انڈر میں تھا، ہاتھ میں غلام بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا، اور بنو قریظہ یہ مدینے کے اندر آ کر انہوں نے بود و باش اختیار کی تھی، وہاں رہائش انہوں نے اختیار کی تھی۔ تو اس نے اس سے یعنی اپنے اس یہودی سے، اس چچا زاد بھائی نے مجھے خرید لیا، اس سے خرید لیا۔ اور دیکھیے اللہ کی حکمت کیسی ہے کہ یہ بنو قریظہ جو مدینے کے اندر تھے مدینے میں آ گئے۔ کون آ گئے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے، مجھے خرید کر اپنے پاس وہ مدینے میں لے آیا۔ اللہ کی قسم میں نے جب مدینے کو دیکھا تو اپنے ساتھی کی بیان کردہ علامتیں، یعنی جو پادری جو علامتیں اس نے بیان کی تھی اس کو میں پہچان گیا اور کہا کہ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری میسنجر اور پروفٹ ہیں، لاسٹ جو ہے آخری نبی ہیں، ان کا یہی مسکن ہوگا، یہیں پر ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ وہیں پر ٹہرے رہے غلامی کی حیثیت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نبوت کا اعلان کر کے ہجرت کر کے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مدینہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں قیام کیا۔ قباء جو بستی ہے مدینے سے پہلے، وہاں پر اللہ کے نبی رہے اور مسجد قباء کی اللہ کے نبی نے تعمیر کی اور وہاں سے پھر مدینہ آئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کے اندر تھے تو ایک دن کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کھجور کے درخت پر اوپر چڑھ کر کوئی کام کر رہا تھا۔ ایک دن اللہ کی قسم کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا کے پھلدار کھجور کے درخت کی چوٹی پر کوئی کام کر رہا تھا، میرا مالک بیٹھا ہوا تھا، یعنی جو بنو قریظہ کا جو ان کا مالک تھا بیٹھا ہوا تھا، اس کا چچا زاد بھائی جو پہلے جہاں پر خریداری ہوئی تھی وہ اچانک آیا، آ کر کہا وہ فلان، اپنے چچا زاد بھائی سے کہا جو ان کا مالک تھا، کہا اللہ تعالیٰ بنو قیلہ کو ہلاک کرے، یعنی قباء کے جو خاندان کے لوگ تھے وہاں کے بنو قیلہ کوئی خاندان تھا، کہا کہ ان کو ہلاک کرے، کیونکہ قباء میں مکہ میں آنے والے ایک آدمی کے پاس وہ جمع ہیں اور جمع ہو کر وہ یہ خیال، ان کا خیال ہے، گمان ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کے درخت پر کام کر رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی، یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں قباء کے اندر وہ نبی ہے، آخری نبی کی جب کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی، جب میں نے یہ بات اس کی سنی تو مجھے اس قدر یعنی کپکپی طاری ہو گئی، مجھے ایسا لگنے لگا کہ بات سن کر کہ میں اپنے مالک پر گر جاؤں گا، یعنی خوشی کے مارے، ایک عجیب یعنی ایسی خبر کہ جس کو سن کر انہیں زبردست خوشی اور ایک ایسی گھبراہٹ کپکپی طاری ہو گئی۔ کہا اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اچانک کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور اس چچا زاد بھائی سے جو آیا تھا اس کے پاس اس خبر کو لے کر کہنے لگا، میں نے کہا ان سے کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان کے مالک نے انہیں ڈانٹ کر کہا، یعنی ان کے مالک نے ان کو ایک تھپڑ بھی مارا، کہا کہ تیرا جو کام ہے وہ کرو، تم کو اس سے کیا لینا دینا، اس سے کیا مطلب۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب شام ہوئی، رات ہوئی،
تو میرے پاس جو کچھ جمع مال تھا، کچھ کھجور، یہ سب مال جو بھی تھا، جب شام ہوئی تو میں مال لے کر صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت اس پادری نے یہ بتلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں داخل ہوا، کہا کہ وہاں جا کر میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کوئی صالح آدمی ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کچھ غریب بھی ہیں، میں کچھ صدقے کا مال لے کر آیا ہوں، تو آپ اس مال کو لے لیجیے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی پہنچ ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ صالح آدمی لگ رہے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ نیک ہیں، اور آپ کے اطراف و اکناف میں کچھ غریب افراد بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ لے لیں، آپ خود بھی استعمال کریں اور غریب جو افراد ہیں ان کو آپ کھلا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ مال لے لیا اور اپنے صحابہ کو بانٹ کر کہا کہ تم لوگ اس کو کھا لو، تم لوگ اس کو کھا لو۔ تو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ روک لیا اور نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس بندے کے نبی ہونے میں ایک نشانی جو اس نے بتلائی یہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اب میں دوسری نشانی کی تحقیق کے لیے پھر میں کچھ مال جمع کر لیا، جب اللہ کی یعنی اس وقت تک مال جمع کر لیا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو منتقل نہیں ہوئے، قباء سے مدینہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کو منتقل ہو گئے تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کچھ مال کو جمع کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، میں اس کے ذریعے سے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ذریعے سے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ جب اس منظر کو دیکھا تو وہ خود کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ دو علامتیں میری پوری ہو گئی۔ اس کے بعد بقیع الغرقد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بقیع کے اندر، جو تیسری نشانی کی تحقیق کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کی جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دو چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر آپ کی پیٹھ پر نظر ڈالنے کے لیے گھوما تاکہ اس پیٹھ کے اوپر دیکھ سکوں کہ کیا آپ کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت یعنی جو سیل وہ ہے یا نہیں، مہر ہے یا نہیں۔ تو جس کی پیشن گوئی ان کے ساتھی نے دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس چیز کی جستجو کر رہے ہیں، یہ سلمان فارسی کس چیز کی تلاش میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ اس چادر کو تھوڑا ہٹا دیا تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کو دیکھا، یعنی اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس سیل کو دیکھا۔ اب تینوں نشانیاں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کیے، آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو بوسہ دینے لگے اور رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹو، پس کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنا سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ابن عباس خود سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا ماجرا سنایا جو تجھے میں نے سنایا ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، تجھے میں نے سنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگی، یہ واقعہ آپ کے اصحاب بھی سنے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے بھی اس واقعے کو سنا۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غلام تھا جس کی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر جو بیٹل آف دا بدر ہوئی اس کے اندر میں شریک نہ ہو سکا، غزوہ احد کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک نہ ہو سکا کیونکہ وہ غلام تھے ایک یہودی کے، وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ایک دن مجھے بلا کر کہا سلمان تم جو ہے اپنے آپ کو غلامی سے جو چھڑا لو، یعنی اس زمانے میں اپنے آپ کو غلامی سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ غلام ہم جو سمجھتے ہیں غلام نوکر خود کماتا ہے اور آقا دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں غلام محنت کرتا تھا اور آقا اس کی کمائی کھاتا تھا۔ اگر کوئی غلام اپنی غلامی سے آزادی چاہتا تھا اس کے اوپر اتنی بڑی فائن رکھ دی جاتی، اس کے اوپر جرمانہ، وہ زندگی بھر کام کر کے بھی اس جرمانے کو ادا نہیں کر سکتا تھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے مالک سے کچھ ڈیل کر لو۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے مالک سے مکاتبت کر لی، کہا کہ میں اس کے لیے 300 کھجور چھوٹے درخت زمین میں اکاڑ کر اس کی جگہ پر لگاؤں گا، یعنی 300 اس کے جو زمین میں درخت لگاؤں گا، مزید 40 اوقیہ دوں گا، یعنی جو سونے کا یہ ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے قیمت ہوتی ہے یا وزن ہوتا ہے، وہ دوں گا۔ تو اس نے جو ہے قبول کر لیا اس یہودی نے، اور مسلمانوں نے سلمان کی مدد کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ڈیل پکی ہو گئی، کہا صحابہ کرام سے کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجوروں کے درخت دے دیے، 300 درخت انہیں بونا تھا وہاں پر کھود کر، مجھے کسی نے 30 دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 15 دیے، کسی نے 10 الغرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے بقدر مجھے کھجوروں کے چھوٹے درخت دیے، حتیٰ کہ میرے پاس 300 کھجوریں جمع ہو گئی۔ پودے لگانے کے وقت، جب پودے لگانے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان جاؤ گڑھے کھودو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، یہ پودے میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی محبت تھی سلمان سے۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کھودے اور میرے ساتھیوں نے میری معاونت کی۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے، ہم کھجوروں کے وہ بوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے تھے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے یعنی درخت قریب کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو لگا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان میں سے ایک کھجور کا پودا بھی نہیں مرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب مسئلہ رہ گیا 40 اوقیہ جو دینا تھا، اس میں یعنی اب مسئلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا، اللہ کے نبی کے پاس مرغی کے انڈے کے بقدر سونا لایا گیا، کوئی صدقہ اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ سلمان یہ لے لو، اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرضہ بہت بڑا ہے، دکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ جب لے گیا تو دیکھا تو وہ جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دیا تھا وہ 40 اوقیہ کے برابر اس کا وزن تھا، میں نے اس کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ان کی پہلی جنگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی وہ جنگ خندق تھی، جس کو بیٹل آف دا خندق کہا جاتا ہے، جس میں مدینے کے اطراف میں ایک خندق کھودی گئی۔ اور بعض تاریخی روایتوں کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اس کا مشورہ دینے والے خود حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ فارس کے اندر جب بھی جنگیں ہوتی ایران کے اندر تو وہ لوگ اپنے بچاوے کے لیے خندق کو کھودتے تھے، اور عرب اس چیز سے ناآشنا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ چونکہ جو ہے جنگ خندق جو ہوئی نا، یہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوئی جنگ ہے، اور اس کے بعد مشرکین کبھی اٹیکنگ کے لیے نہیں آئے، اور اللہ کے نبی نے جنگ خندق کے بعد کہا تھا، اس جنگ کے بعد، کہ اب تک یعنی یہ سن 5 ہجری کو ہوئی جنگ خندق، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب تک انہوں نے ہم پر اٹیک کیا، ہم نے ڈیفنس کیا، دفاع کیا، اب اس کے بعد مشرکین کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں رہے گی کہ وہ ہم پر اٹیک کریں، ہم اب اٹیک کریں گے، وہ ہمارا ڈیفنس کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا تھا، اور اس کا مشورہ دینے والے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنے میں صحابہ کرام کا ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اگر عیش کی زندگی ہے تو آخرت ہی میں ہے عیش کی زندگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فاغفر المہاجرین والانصار، اے اللہ تو مہاجرین اور انصار جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور کبھی ساتھ نہ چھوڑا، اور پورے جنگوں کے اندر، اس کے بعد جنگ خندق کے بعد ہر جنگ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کا ایک رتبہ تھا، مرتبہ تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان کا رتبہ اور مرتبہ تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کا بڑا رتبہ اور مرتبہ تھا۔ اور پھر وہ مدائن کی طرف چلے گئے، جو عراق کا شہر تھا، مدائن کی طرف چلے گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں ان کی وفات ہوئی۔ بعض نے کہا
کہ 35 ہجری کے اندر اور بعض نے 36 ہجری کے اندر ان کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ سب سے بڑا درس اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین کی خاطر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی محنت کی، کتنی جد و جہد کی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں اللہ کا دین ملا ہے، اللہ کی ہدایت ملی ہے، توحید ہمیں ملی ہے، کتاب و سنت ہمیں ملا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ تھا، جن کی قربانیوں کے بدولت ہمیں یہ دین ملا ہے۔ ہم ان صحابہ کرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، دل سے ہمارے لیے ان کے لیے محبت ہو، ان کے لیے بغض اور نفرت نہ ہو۔ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر بعض ایسے امت کے جاہل افراد بھی ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں وہ حضرت ابوبکر اور عمر کو ممبر کے اوپر ممبر سے گالیاں دیتے ہیں، اور کوئی جمعہ ان کا مکمل نہیں ہوتا شیعہ حضرات کا جب تک وہ حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں نہ دیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بری زبان استعمال نہ کریں تو ان کا جمعہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان کی ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے کہ گالیاں دینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس میں صحابہ کرام کے ساتھ کچھ لوگ محبت میں غلو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ کر اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کسی بھی ادنا صحابی، کسی بھی چھوٹے صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی محنت کی، اور بڑے دیندار اور بڑے نیک گزار آدمی تھے۔ ان کے پاس چند چیزیں گھر کے اندر تھیں، سبحان اللہ، اگر ان کی زندگی کو میں کہوں تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لوٹا اور ایک پلیٹ اور کچھ چیزیں ان کے گھر کے اندر تھیں۔ رونے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص جو بہت بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آئے، کہا کہ اے سلمان تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس، ہم جب اللہ کے نبی کے پاس تھے تو ہمارے اندر نیکی تھی، ہم نیک تھے، اب جب وقت گزرتا گیا تو ہمارے پاس دنیا کی چیزیں آ گئیں، میں اسی لیے رو رہا ہوں، میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا جب دیکھا گیا تو ان کے پاس صرف 4 برتن تھے، اور اسی کو انہوں نے سمجھا کہ بہت بڑی چیز ہے، یہ دنیا کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جو میرے پاس آئی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کے متعلق حساب کرے۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ تھے جو اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنا حساب کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج ہم نے جس صحابی کی سیرت کو سنا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے متعلق کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو ہے ان کے جو بھی حسنات ہیں، وہ جو ہے ان کے جو بھی کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ والناس اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔